ہیں کہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں نماز کے بعد دعا تو کرتے ہیں لیکن تسبیح فاطمہ نہیں کرتے۔ تسبیح فاطمہ کی شرعی اہمیت بتا دیں، کیا تسبیح فاطمہ نہ کرنے والے گناہ گار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تسبیح فاطمہ پہلے اس کا جب تک آپ کو سیاق و سباق اس کا پتہ نہیں ہوگا تب تک اس کی اہمیت کا بھی علم نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور دل میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی غلام عطا کر دیں کہ جس کی وجہ سے کام کاج کے اندر میرا ہاتھ بٹ جائے گا۔ آپ جب گئیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصروف تھے، آپ نے کچھ زیادہ توجہ آپ عطا نہ کر سکے۔ آپ حضرت سیدہ فاطمہ گھر تشریف لے آئیں۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ہاتھوں کو دکھایا، اپنے معاملات سارے بتائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کام کر کے تھک جاتی ہوں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کچھ غلام عطا کر دیں۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کی بیٹی ہو رضی اللہ عنہا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو امام الانبیاء ہیں، تو ان کی بیٹی کا مقام دیکھیں کہ گھر کے کام کاج کر کے تو تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کے نشانات بھی دکھا رہی ہیں اور دیگر بھی تمام تر روزمرہ کے معاملات عرض کر رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ غلام لے جاؤ، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، میں تجھے ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کی وجہ سے تجھے غلام سے بھی زیادہ فائدہ ہو جائے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، میرے بابا جان کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ تسبیحات آپ کو بتائیں کہ ہر نماز کے بعد بیٹی 34 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر پڑھ۔ اس کی وجہ سے تیرے جسم کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہونے کے ساتھ ساتھ تجھے اتنی برکات ملیں گی، اتنی برکات ملیں گی کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو آپ نے جب یہ تسبیحات ان کو عطا فرمائیں، دیکھیں عطا ان کو فرما رہے ہیں اور آج اس سے فیض یاب امت ہو رہی ہے۔ اب اس کے اندر علماء لکھتے ہیں اس کی حکمت کہ دیکھیں انسانی جسم کے اندر 500 کے قریب جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے اوپر صدقہ دینا، ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی لازم ہے۔ اور 5 نمازوں کے بعد جب ان تسبیحات کو پڑھا جائے گا تو آپ ان کو جمع کریں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ 34، 33 اور 33 100 ہو گئے۔ ہر نماز کے بعد جب اس کو پڑھا جائے گا تو یہ 500 ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا ذکر ہر جوڑ کے بدلے میں جب کرے گا تو یقیناً جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جانب اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی اور آپ کی وجہ سے پوری امت اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ یہ نماز کون سی ہے جس میں تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے؟ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جن نمازوں کے بعد، یعنی مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو ان نمازوں کے بعد امام صاحب سب کو وقت دیں اور انہی کے ساتھ ان کو پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ بقیہ جو نمازیں ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، بعد میں سنتیں ادا کرنی ہے، تو ظہر کی نماز، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز جب ساری نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد ان تسبیحات کو پڑھ لیں تو یقیناً اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ یہ کہا جائے کہ اس سے کوئی بندہ اگر نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے، تو ایسی صورت میں گناہ گار نہیں ہو۔